بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہوگا یہاں سے وَهُوَ فِي حُکْمِ ثابت علی الاکثر وَيُقَالُ یا حارِ وَیا سمو وَیا کراوا وَقَدْ يُجْعَلُ اسما براسه وَيُقَالُ یا حارو یا سمی وَیا کرا۔ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادہ سے حذف کیے جانے والے حروف کی تعداد بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے حروف حذف کرنے کے بعد جو باقی رہنے والا منادہ ہے اس کا اعراب بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اور اس میں دو قول انہوں نے نقل فرمائے۔ پہلا قول یہ ہے علل اکثر، کہ کثیر الاستعمال جو لغت ہے، جو امام سیبوی اور جمہور نحات کے قول کے مطابق ہے، اس کے مطابق منادہ سے حذف ہونے والے جو حروف ہوتے ہیں وہ حقیقتاً حذف کے بعد بھی ثابت اور موجود ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ حذف ہونے کے بعد بھی گویا وہ یہاں پر منادہ کے آخر میں موجود ہیں، لہذا منادہ کی ترخیم کے بعد تمام حرکات اور سکنات اسی طرح برقرار رہیں گی جس طرح ترخیم سے پہلے تھی۔ لہذا یا حارثو اس میں ترخیم کر کے تا حذف کر کے جب پڑھیں گے تو را کی کسرہ برقرار رکھ کے پڑھیں گے یا حارے۔ یا سمودوں میں ترخیم سے جب دال کو حذف کریں گے تو ترخیم کے بعد ہم پڑھیں گے یا سمو، واو کا سکون برقرار رکھے ما قبل سما۔ اور کراوان میں جب الف نون کی ترخیم کر کے کریں گے تو ترخیم کے بعد ہم پڑھیں گے یا کاراوا، واو کی جو زبر ہے وہ برقرار ہے۔ اس لیے کہ جب ترخیم کرنے کے بعد یا حارثوں میں یا ہارے پڑھیں گے، یا سمودوں میں یا سمو پڑھیں گے، یا کراوانا میں یا کراوا پڑھیں گے، تو اس میں ہارے سے بھی وہی حارث مراد ہے، سمود سے بھی وہی سمود مراد ہے، اور کراوا سے بھی وہی کراوا مراد ہے جو ترخیم سے پہلے حارث، حمود اور کروان تھا۔ جب ترخیم کے بعد شخصیت نہیں بدلتی، وہی رہتی ہے، تو الفاظ کا حکم بھی وہی رہے۔ لہذا جو حرکات اور سکنات ترخیم سے پہلے موجود تھیں الفاظ پر، ترخیم کے بعد بھی وہ حرکات اور سکنات اسی طرح برقرار رکھی جائیں گی۔ یہ پہلا قول ہے اور یہ اکثر لغت کے مطابق جمہور اور امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ وَهُوَ فِي حُکْمِ ثَابِتِ عَلَى الْأَكْثَرِ، اکثر استعمال کے مطابق یہ محذوف ترخیم کے بعد بھی ثابت شدہ کے حکم میں ہوتے ہیں۔ فَيُقَالُ چنانچہ کہا جائے گا یا ہارے یا سمو یا کروا۔ دوسرا قول وقد یجعل سے بیان کیا ہے، وقد یجعل اسما براسی، یہ اس قد کے لفظ سے اشارہ کیا کہ یہ قلیل ہے، اور قلیل قول یعنی کہ یہ ہے قلیل الاستعمال لغت کے یہ ہے کہ ترخیم کے بعد منادہ سے ترخیم کے ذریعے جو حروف حذف کیے ہیں وہ محذوف نسیہ منسیہ کے حکم میں ہوں گے، گویا وہ سرے سے تھے ہی نہیں۔ لہذا جو اس کے بعد بچا ہوا منادہ ہے اس کو مستقل منادہ قرار دیا جائے، اور مستقل منادہ ہونے کے اعتبار سے جو عام منادے کا حکم ہے وہی ترخیم کے بعد بھی منادے کا یہی حکم ہو۔ چنانچہ
اگر یہ منادہ مفرد معرفہ ہوا تو یا ہارے میں یا ہارے سو میں ترقیم کر کے را کی کسرہ نہیں پڑی جائے گی، بلکہ منادہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے اس کو مبنی برزم پڑھا جائے گا یا ہارو. اور یا سمودوں میں ترقیم کرنے کے بعد دال حذف کر کے سمو میں جو صرفی قانون ہے وہ جاری کر کے سمی پڑھا جائے گا، کیونکہ سمود سمی اصل میں سمودو دال حذف ہوئی تو واو ماقبل مضموم رہے گی، اور کلمے کے آخر میں جب واو ماقبل مضموم آ جائے تو اس میں ضمہ ثقیل ہوتی ہے، لہذا ماقبل ضمہ میم کی ضمہ کو کثرہ سے بدلا تو واو کو یا سے بدل دیا تو یا سمود سے یا سمی ہو گیا. اور جب کاروان میں ترخیم کریں گے تو پیچھے رہ جائے گا یا کاراوا. واو متحرک مؤخر مفتوح ہے تو قالا والے قانون سے واو کو الف سے بدلیں گے اور یا کرا پڑھا جائے گا. یہ دوسرا قول ہے اور یہ قلیل الاستعمال لغت کے اعتبار سے. وقت یجلو اسمن براسی، اور کبھی منادہ مرخم کو مستقل اسم بنایا جاتا ہے، فیقال و چنانچہ کہا جاتا ہے یا ہارو یا سمی یا کرا. وقد استعمالوا صيغة النداء في المندوب. وهو المتفجع عليه بجا او وا وقت بوا. منادہ کی ترخیم بیان کرنے کے بعد اس سے فارغ ہو کر اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مندوب کی بیس بیان فرما رہے ہیں. لغت میں مندوب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے آگے ماتن نے خود بیان فرمائیے. والمتفجل او علیہ بیا اوا. اصطلاح میں اس کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ وہ منادہ جس میں واو وا حرف استعمال کر کے یا حرف استعمال کر کے جس کے لیے اپنے غم کو کا اظہار کیا جائے، المتفجع علیہ اپنے غم کا اظہار کیا جائے، یعنی مرنے والے کے اوصاف ذکر کر کے اس پر رونا اور اپنے غم کا اظہار کرنا. حرف ندا استعمال کریں گے اور پھر واو واو الف زبر وا استعمال کریں گے، جیسے یا زیدہ ہو وا زیدہ ہو. وقت استعمالوا صيغة النداء في المندوب. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یا حرف ندا کو نوی لوگ عرب لوگ ندا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اس کو ندبہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مندوب میں بھی استعمال کرتے ہیں. ندبہ مندوب ایک ہی چیز ہے. البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ منادہ کے اندر جب یا استعمال کی جائے گی تو توجہ مقصود ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے کہ اپنی طرف متوجہ کروانا مقصود ہوتا ہے، اور مندوب میں متوجہ کرانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مندوب میں اپنے غم اور اس افسوس کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے. اور پھر اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وا وقت السبب یا جو ہے یہ ندا مندوب دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، البتہ وا جو ہے واو الف زبر وا یہ صرف مندوب کے ساتھ خاص ہے، ندبہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، ندا کے لیے استعمال نہیں ہوتی. وقت استعمال صیغۃ النداء فی المندوب، اور ندا کا صیغہ کبھی استعمال کیا ہے عربوں نے مندوب کے لیے بھی. وهو المتفجع علیہ بیا اوا. یہ اس کی تعریف ہے مندوب کی. مندوب وہ اسم ہے جس کے مسمى پر اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے رویا جائے، یا حرف ندا کے ذریعے سے یا واو الف وا حرف کے ذریعے سے. وقت و سببا اور مندوب خاص ہے واو کے ساتھ، اس میں یا استعمال ہوتی ہے یا اس کے ساتھ خاص نہیں ہے،
یا اس میں اور منادہ دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ وحکمہ فی الاعراب والبناء حکم المنادہ، سنو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منادے کی جو صورتیں مندوب میں جاری ہو سکتی ہیں ان تمام صورتوں میں مندوب کا اعراب کے اعتبار سے، بنا مورب مبنی ہونے کے اعتبار سے وہی حکم ہے جو منادہ کا حکم ہے۔ منادہ کا اعراب کل ہم نے پڑھا تھا، بلکہ پیچھے پڑھا تھا ہم نے، 4 صورتیں پڑھی تھیں۔ منادہ مفرد معرفہ مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، منادہ مستغاث بالالف مبنی پر فتح ہوتا ہے، منادہ مستغاث باللام مورب مجرور ہوتا ہے، اور منادہ مصاف مشابہ المصاف نکرہ غیر معین مورب منصوب ہوتا ہے۔ یہ 4 صورتیں پڑھی۔ ان میں سے صرف 2 صورتیں مندوب کے اندر پائی جاتی ہیں، 2 صورتیں مندوب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ منادہ کیا نام ہے، مستغاث بالالف بھی ہوتا ہے، مستغاث باللام بھی ہوتا ہے، لیکن مندوب مستغاث نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو اپنے غم کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ مستغاث میں تو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، یا مدد کے لیے نہیں بلانا مقصود، غم کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے مستغاث باللام اور مستغاث بالالف یہ دونوں چیزیں مندوب کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ 2 نکل گئی پیچھے۔ اور اسی طرح منادہ مورب منصوب میں 3 صورتیں تھیں، منادہ مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو، نکر غیر معین ہو۔ تو مندوب میں نکرہ غیر معین نہیں چلتا، تو یہ 3 چیزیں نکل جائیں گی گویا کہ منادہ کی مندوب میں نہیں پائی جائیں گی۔ مندوب مستغاث بالالف نہیں ہو سکتا، مندوب مستغاث باللام نہیں ہو سکتا، مندوب نکرہ غیر معین نہیں ہو سکتا۔ اب پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جس طرح منادہ مفرد معرف ہوتا ہے، مندوب بھی مفرد معرف ہوگا۔ جس طرح منادہ مورب منصوب ہوتا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، مشابہ بالمضاف ہونے کی وجہ سے، اسی طرح مندوب بھی مضاف اور مشابہ بالمضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ یہ 2 صورتیں باقی رہیں گی، لہذا مندوب کا حکم اعراب اور بنا میں، مورب اور مبنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے، جو صورتیں منادہ کی مندوب میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا جب مندوب مفرد معرفہ ہوگا تو مبنی پر علامت رفع ہوگا، جیسے یا زیدہ ہو، وا زیدہ۔ اور منادہ اگر مضاف یا مشابہ بالمضاف ہوا، مضاف کی مثال جیسے وا عبداللہ، اور مشابہ بالمضاف کی مثال جیسے وا طالعا جبلا، تو یہ مورب منصوب ہوا۔ تو حکم فی الاعراب والبناء، مندوب کا حکم مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے حکم المنادہ منادے کے حکم کی طرح ہے۔ وَلَكَ سِعَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ، رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مندوب میں مقصود ہوتی ہے اپنے غم کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اظہار غم میں اگر میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آواز کو لمبا کیا جائے، لہذا اگر آواز کو لمبا کرنے کے لیے مندوب کے آخر میں الف بڑھا دیں تو بھی جائز ہے، جیسے یا زیدہ ہو، وا زیدہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا تھا وا محمدا، تو الف کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ وَلَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ، اور آپ کو اختیار ہے، جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ مندوب کے آخر میں الف کو پڑھا دیں، الف کا اضافہ کر دیں۔ فَإِنْ خِفْتَ لَبْسَ قُلْتَ وَغُلَامَكِيهِ وَغُلَامَكُمُوهُ۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مندوب کے آخر میں الف کا اضافہ کرنے سے، وَلَكَ زِيَادَةُ الْأَلِفِ فِي آخِرِهِ، الف کا اضافہ کرنے کی وجہ سے اگر آپ کو ڈر ہے، خوف ہے کہ الف کے اضافے سے وہ مندوب کا لفظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملتبس ہو جائے گا، التباس دوسرے لفظ کے ساتھ لازم آئے گا، تو آپ اس التباس کو ختم کرنے کے لیے الف کے بجائے مندوب کے آخر میں جو آخری لفظ کی حرکت ہوگی اس کے مطابق دوسرا کوئی حرف علت بھی بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مندوب واحد مؤنث کا صیغہ ہو، جیسے وا غلامہ کی،
یہ بات مونس کا صیغہ ہے. اب اگر اس کاف کے بعد الف بڑھاتے ہیں، واہ غلام کا، تو یہ تسنیہ مذکر کے ساتھ التباس آ جائے گا. لہذا اس التباس سے بچنے کے لیے کاف کی جو حرکت ہے کسرہ، اس کی مناسبت سے بننے والا حرف علت یا بڑھا دیں، اور آپ کہیں واہ غلامہ کے کیجیے گا، واہ غلامہ کی. اور اگر جمع مذکر کا لفظ ہو، جیسے واہ غلامہ کم، اس میں اگر علی بڑھائیں واہ غلامہ کما، تو تسنیہ مذکر کے ساتھ التباس لازم آئے گا. تسنیہ مخاطب کا جو صیغہ ہے اس کے ساتھ التباس لازم آئے گا. لہذا الف کو ہٹا دیں، الف نہ لگائیں. میم کی جو حرکت ہے پیش، اس کے مطابق جو حرف علت بنتا ہے یعنی وہ اس کے ذات بڑھا دیں. تو واہ غلامہ کم سے واہ غلامہ کمو، تاکہ کسی قسم کا کوئی التباس خطرہ نہ رہے التباس کا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مندوب میں حسرت اور افسوس کے اظہار کے لیے آواز کھینچنا چاہیں، تو اگر التباس کا خطرہ نہیں ہے تو پھر اس کام کے لیے الف آخر میں اضافہ کیا جائے گا. اور اگر التباس کا خطرہ ہے تو الف کے بجائے اس حرکت کے مطابق جو حرف علت بنتا ہے اس کا اضافہ کیا جائے گا، خواہ وہ یا ہے یا واو ہے. جیسے وا زیدہ ہو، وا غلامہ کی، وا غلام کو، وَلَكَ الْحَاءُ فِي الْوَقْفِ. سنم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ وقف کرتے ہوئے جب منادہ کے آخر میں الف واو یا یہ بڑھا کر آپ وہاں وقف کرنا چاہیں تو آپ وہاں ہا کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں جو کول ہا ہے، یا وا زیدہ، وا غلامہ کی، وا غلامہ کمو، اس کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. وَلَكَ الْحَاءُ فِي الْوَقْفِ، اور وقف کی صورت میں آپ اس کے آخر میں ہا کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. وَلَا يُلْدَوُ إِلَّا الْمَعْرُوفُ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں مندوب کے لیے، ندبہ کے لیے ایک شرط بیان کرتے ہیں، کیونکہ مندوب میں مقصود ہوتا ہے اظہار غم. ظاہر ہے ہر ایک آدمی کے سامنے، ہر ایک چیز پر، ہر ایک کے سامنے تو اظہار غم نہیں ہو سکتا. اس لیے مندوب کے لیے ضروری ہے کہ وہ معروف اور مشہور ہو، ہاں اپنے نام کے اعتبار سے معروف اور مشہور ہو، یا اپنے کام کے اعتبار سے عرف میں معروف اور مشہور ہو. جیسے مثلا کوئی نام ہو بڑا، وا محمد، وا زیدہ، اور یا پھر کوئی کام ہو اس نے بڑا کیا ہو، اس بڑے کام کے اعتبار سے وہ مشہور ہو. جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب حضرت عبد المطلب صاحب نے ایک بڑا کام کیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ بیر زمزم جو تھا وہ اسی زمانے میں سیلاب وغیرہ کی نظر ہو کر اس کا نشان مٹ گیا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو حضرت عبد المطلب نے اس کا نشان دریافت کیا تھا. تو اب اس کو حافر و بیر زمزم کے نام سے ان کو پہچانا جاتا تھا. تو اب کوئی آدمی ان پر اظہار غم کرے تو یوں کہے گا وا من حفر بیر زمزم. یہ معروف ہے اپنے کام کے اعتبار سے بھی، تو نام کے اعتبار سے معروف ہو یا کام کے اعتبار سے معروف ہو، تو اس معروف آدمی پر ندبے کا اظہار ہوگا، اپنے غم کا اظہار کیا جائے گا. لہذا غیر معروف پر ندبے کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے. فلا يندب الا المعروف، صرف معروف پر ندبہ ہوگا. فلا يقال، لہذا یہ نہیں کہا جائے گا وا رجل، ہائے بندہ، ہائے رجل، ہائے بندہ مر گیا، اس کا اظہار غم نہیں کیا جائے گا.